اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے نبی کی کچھ باتیں اور آپ کی سیرت طیبہ پر کچھ باتیں سننے کے لائق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے، علماء کی تحقیق کے مطابق 20 یا 22 اپریل کو سن 571 عیسوی کے اندر، یعنی عیسوی سال چلا آ رہا تھا، اس میں 571 عیسوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت آمینہ کی گود میں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسی وقت سے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی تھی جو اس کے پہلے عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ بچپنے ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طریقے کا اندازہ ہوتا چلا گیا تھا کہ یہ بچہ آگے آنے والے دور میں کچھ نہ کچھ الگ کرنے والا ہے اور اس کی فضیلت کچھ نہ کچھ الگ ہے۔ بہرحال پیدائش کے بعد بی بی آمینہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو خبر بھیجوایا کہ آپ کے یہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ خوشی خوشی آئے اور اپنے بیٹے کو لے کر کے، جو آپ کا پوتا تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے ہی اللہ کے نبی کا نام محمد رکھا تھا۔ تو اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ نبی کا نام محمد کس نے رکھا تھا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا تھا۔ اب مکہ کے جو شہری باشندے تھے، وہاں کے شہر کے لوگوں کی ایک عادت تھی اپنے بچوں کے بارے میں کہ عام طور پہ شہر میں کبھی کبھی وبا پھیلی ہوتی ہے، کچھ بیماری ہوتی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے اس وقت اپنے بچوں کو سیف رکھنے کے لیے گاؤں اور دیہات کے علاقوں میں کچھ دایاؤں کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بچے کو لے جا کر کے دودھ پلائیں گے، وہاں پہ آب و ہوا صحیح رہے گی، بیماریوں سے بچہ محفوظ رہے گا، اور وہاں کی خالص اور پیور زبان جو ہوتی ہے اس کو بھی سیکھ سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے سے ایک دایا کے حوالے کیا گیا۔ لیکن اب یہ واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں حلیمہ بنت ابو ذؤیب، نام کیا ہے؟ حلیمہ بنت ابو ذؤیب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی دایا تھی۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے اگر کسی نے دودھ پلایا ہے تو ابو طالب کی لوڈی ثویبہ تھی، اس کے بعد حلیمہ کی باری آتی ہے۔ قبیلہ بنی سعد سے بہت ساری عورتیں بچہ لینے کی غرض سے مکہ میں آئی ہوئی تھی، ہر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتے، یہ محمد ابن عبداللہ بھی ہیں۔ کوئی عورت ایسی نہیں تھی، حلیمہ کہتی ہے کہ کوئی ایسی عورت نہیں تھی کہ جس کے اوپر اس بچے کو پیش نہ کیا گیا ہو، میرا بچہ بھی لے کے چلے جاؤ، اس کو بھی دودھ پلاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت عورتوں کا ایک خاص مقصد تھا کہ ہم دودھ پلائیں گے تو ہمیں کوئی رقم ملے گی اچھی خاصی۔ تو جب حوالے کیا جاتا، لوگ گود میں لیتی تو تھی، لیکن جیسے معلوم ہوتا تھا کہ اس لڑکے کا باپ نہیں ہے دنیا میں، یہ سننے کے بعد بچہ واپس کر دیتی تھی کہ اس کی بیوہ ماں جو ہے اور اس کا دادا یہ ہمیں زیادہ رقم نہیں دے سکتے، اس لالچ میں کوئی نہیں لیتا تھا۔ اب اللہ کی مرضی آپ اس کو سمجھیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ جتنی عورتیں آئی ہوئی تھی سب کو ایک ایک بچہ مل گیا، صرف مجھے نہیں ملا۔ یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ تمام بچوں کو دودھ پلانے والی دایائیں تو مل گئی، لیکن محمد ابن عبداللہ کو کوئی دایا نہ ملی، کوئی لینے کو تیار نہیں تھی۔ جب خالی ہاتھ جانے کی باری آئی کہ ہم کو تو کوئی بچہ مل نہیں رہا ہے، خالی ہاتھ جانا پڑے گا، اپنے شوہر سے حلیمہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اسی بچے کو لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ہی کوئی ہمارے لیے خیر ہو۔ دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا کسی چیز میں خیر نہیں ہوتا ہے، اس میں خیر ہو جاتا ہے۔ مجبوراً لیا تھا، حلیمہ نے مجبوراً لیا تھا، آئی اور آپ کی والدہ کے پاس آ کے کہا کہ بھائی آپ اپنا ہی بچہ دے دیجئے، کسی کو لے کر کے جاتے ہیں۔ وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے انہوں نے گود میں لیا، خود ان کا بیان ہے کہ وہیں سے مجھے کچھ الگ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ میری ایک اونٹنی تھی جس کو میں لے کے آئی ہوئی تھی، اور ایک گدھی تھی جس پر میں سوار ہو کے آئی تھی۔
اونٹنی کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ پی سکیں. میرا ایک بیٹا بھی ساتھ میں تھا، وہ بھی ایک دم بھوکا پیاسا رہتا تھا، اور خوراک نہ ملنے سے مجھے بھی دودھ نہیں ہو رہا تھا برابر. اور گدھی کا حال یہ تھا کہ جب ہم لوگ آ رہے تھے قافلے میں تو قافلے کے ہر آدمی ہم کو تانا دیتے تھے کہ کون سی سواری پہ بیٹھ کے آئی ہے، یہ تو ہمیشہ پیچھے ہی رہتی ہے. یعنی حالت کافی خستہ تھی ان کے دونوں جانوروں کی، ایک گدھی تھی اور دوسری اونٹنی تھی. لیکن کہتی ہے کہ اس بچے کو لیا، وہاں پہ ہم نے ایک رات گزارا. ہمارے شوہر جب اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھا کہ اس کے تھن میں دودھ بھرا ہوا ہے. اتنا دودھ دوا کہ ہم نے اور ہمارے شوہر نے پیا، اور مجھے بھی دودھ ہوا، محمد ابن عبداللہ نے پیا، میرے بیٹے نے پیا، اور سکون کے ساتھ میرا بیٹا بھی سو گیا. اس سے پہلے کبھی ہم کو سکون سے سونے نہیں دیتا تھا کیونکہ دودھ پاتا ہی نہ تھا پینے کے لیے. وہیں سے برکتوں کا جو ہے ایک طریقے سے منظر ان کے سامنے آتا ہے. اب لے کے ان کو چلنے کی باری آتی ہے. وہی گدھی جب آ رہے تھے مکہ تو اتنا سلو چلتی تھی کہ لوگ تانا دے رہے تھے. اور ان کا بیان ہے کہ ابھی وہی گدھی تھی اور ایسی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی کہ قافلے کے تمام جانوروں کو، تمام گدھے اور گدھی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ آگے نکلی جا رہی تھی. قبیلہ والے کہہ رہے تھے، اے بھائی حلیمہ بنت ابو ذؤیب کیا بات ہے، یہ تیری وہی گدھی ہے نا جس کو لے کر کے آئی تھی کہ کہیں چینج کر لیا ہے؟ تو حلیمہ کا جواب ہوتا تھا کہ گدھی تو وہی ہے، مجھے اس بچے کے اندر ہی کچھ خاص بات نظر آتی ہے. یہ راستے کا منظر ہوا. گھر پہنچنے کے بعد بتاتی ہے کہ ہماری بکریاں تھیں. وہ زمانے میں عام طور پہ بکریوں کے چلانے کا رواج تھا. کہتی ہے کہ جس جگہ، جس گھاٹی پہ یا جس چراگاہ کے پاس تمام لوگوں کے، میرے قبیلے کے لوگوں کی بکریاں چرنے جاتی تھیں، وہیں پہ میرا غلام، میرا چرواہا جو تھا وہ بھی لے کر کے جایا کرتا تھا. ساری بکریاں بھوکی آتی تھی. قحط سالی کا زمانہ تھا، خود ان کا بیان ہے، قحط سالی کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، گھاس پھوس اتنے نہیں ہوتے تھے، سب کی بکریاں بھوکی پیاسی آتی تھی. اور جب میری بکری واپس آتی تھی، میری بکریاں، تو اچھے خاصے ایک دم کھا پی کے آتی تھیں، ان کے تھن میں دودھ ہوتے تھے. یہاں تک کہ دوسرے مالک تو اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے تھے کہ ارے وہیں کیوں نہیں لے کے جاتے ہو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، وہیں لے کے جایا کرو. اس کے باوجود جو ہے ان کی بکریاں بھوکی آتی تھی اور میری سیراب ہو کر کے آتی تھی، کھا پی کر کے اچھے سے تندرست ہو کے آیا کرتی تھی. یہ برکتوں کا جو ہے ظہور وہاں سے شروع ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ بتا دوں بکری کو لے کے، ایک اچھا نکتہ ہے، ورنہ اگر ذہن سے بات نکل جائے گی تو پھر رہ جائے گا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہر نبی نے، ہر رسول نے بکری تقریباً چرائی ہے. لگ بھگ ہر نبی اور ہر رسول نے بکری چرائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی دوسرے جانور کا ذکر نہیں. اونٹ چرایا ہو ہر نبی ہر رسول نے، بھینس چرایا ہو، کوئی اور جانور چرایا ہو، گائے چرایا ہو، نہیں، بکری کا تذکرہ ہے اکثر نبیوں نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبوت سے بکری کو چرانے کا کیا تعلق ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نبی اپنی قوم میں جائے گا تو اسے چرواہی کی طریقے سے اپنی قوم کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو بکری کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے بکری چرائی ہو یا جانتے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ بکری کا ریوڑ لے کے نکلو گے تو بکری ایک جگہ نہیں جائے گی. وہ ریوڑ ایک جگہ نہیں چاہے گا کہ جہاں آپ کو وہیں پہ چلتی چلی جائے. وہ بتکے گی، بھاگے گی، کبھی ادھر کھایا کبھی ادھر کھایا. تو جو چرواہا ہوتا ہے اس کو بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں کیئرفل رہنا پڑتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بکری کو آپ زور سے مار نہیں سکتے ہو. بھینس اور گائے کو تو مارتے ہیں لاٹھی لے کر کے، ہے نا، زور سے مار دو گے چل جائے گا، وہ مضبوط ہے. لیکن بکری کو اگر زیادہ زور سے مارے تو کم تمام ہو جائے گا. تو ایک طریقے سے بچپنے سے یہ تربیت اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے نبیوں کو، رسولوں کو، کہ تمہیں ہینڈل کیسے کرنا بنا مارے. کیونکہ جب آگے تم نبی بنو گے، آگے رسول بنو گے، تمہاری قوم بھٹکے گی، تمہاری قوم بھٹکے گی، ادھر کہو گے ادھر جائے گی، ادھر کہو گے ادھر. اگر ہم لوگوں کو بکری چرانے کو کہہ دیا جائے اچانک سے، ہماری عادت نہ ہو، اور صبح لے کے نکلے اور دوپہر میں واپس لانا ہو، تو دو چار کے ہاتھ پیر تو ہم توڑ کے لائیں گے. ہاں، صحیح سلامت نہیں آئیں گے سب، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے. جن کو بچپن سے عادت ہوتی ہے وہ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں، ورنہ سب نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طور پہ ہر نبی کو بچپنے سے اس چیز کی تعلیم دے دیا تھا کہ کوئی بھٹکے،
کوئی بھاگے، کوئی پریشان کرے، کوئی بتکے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس کو کیسے بنا مارے صحیح راستے پہ لے کے چلنا ہے، اس بنا پہ تقریباً ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ خیر یہ بات ہوئی، اب بکری کی میں بات کر رہا تھا، تو بکریاں ان کی دودھ پی کر کے آتی تھی اور ان کے تھن میں دودھ ہوتا تھا اور اچھے سے ان کے بچے اور تمام لوگ دودھ پیتے تھے۔ 2 سال تک تو حلیمہ کو موقع ملا یہ برکت حاصل کرنے کا، اور 2 سال کے بعد کہتی ہے کہ جب میں نے دودھ چھوڑا دیا تو دودھ چھوڑانے کے بعد پھر بچے کو واپس دینے جانا پڑتا تھا جہاں سے لائے ہو جی۔ کہتی ہے کہ میں لے کر تو گئی آمینہ کے پاس اور میں نے دیا بھی، لیکن میں نے کہا اور میرا ارادہ تھا، میرے شوہر کا ارادہ تھا کہ یہ بچہ میرے یہاں کچھ دن اور رہ جائے تو مجھے اور زیادہ برکت حاصل ہو جائے۔ انسان اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، ہاں اپنے فائدے کے لیے انسان زیادہ سوچتا ہے۔ تو ان کا یہ پلان تھا، انہوں نے کہا اور اس بات کو انہوں نے گھما کے پیش کیا آمینہ کے سامنے، حلیمہ نے اس بات کو گھما کر کے پیش کیا کہ دیکھو ابھی بچہ آپ کا چھوٹا ہے اور آپ کے شہر کی آب و ہوا ذرا صحیح نہیں ہے، اگر چاہو تو تھوڑے دن میں اور رکھ لوں تاکہ آپ کا بچہ اور حفاظت کے ساتھ تھوڑا میرے پاس رہ جائے۔ تو آمینہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، انہوں نے اجازت دے دیا، مزید لے کر کے جاتی ہیں اپنے پاس، کچھ دن اور رکھتی ہیں، اور کچھ دن اور رکھنے کے بعد پھر بہت سارے اور بھی واقعات پیش آئے جو ایک طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر کے کچھ نہ کچھ الگ کرنے والا ہے۔ تو میں نے آج کے اس مختصر سے ٹائم میں جو آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھی ہیں، اس میں سے ایک چیز میں آپ سے سوال کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سن میں ہوئی تھی عیسوی کے اعتبار سے؟ عیسوی سن میں 571، تاریخ 20 یا 22 اپریل، 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی میں نبی کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ کو دودھ پلانے کے لیے کون سی دایا لے کر گئی تھی؟ حلیمہ۔ کچھ اہم چیزیں یاد رکھیں۔ اچھا، ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ رب العالمین نے تقریباً اس لائق کیا تھا کہ وہ بکری چرائے، اور بکری چرانے میں کیا حکمت تھی ہے ذہن میں؟ اب یہ جواب تھوڑا ڈیٹیل میں ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ جواب ضرور ہونا چاہیے۔ تو جب ہم سیرت کو پڑھیں گے یا سیرت کو جب ہم بیان کریں گے تو ایک سے ایک پہلو کے اوپر ہمیں اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کی سیرت طیبہ کو سننے، سمجھنے اور دلچسپی لے کر کے اللہ کے نبی کی زندگی کو جاننے کی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو بیان کیا گیا تھا، وہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے معاملہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا معاملہ۔ شق صدر یہ کیا ہے؟ شق مانے پھاڑنا اور صدر مانے سینہ۔ بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت لگ بھگ 4 یا 5 سال کے درمیان کی تھی، 4 یا 5 سال کی آپ کی عمر تھی۔ اسی ٹائم پہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، اور جو پورا معاملہ ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم کے اندر، یعنی حدیث بالکل صحیح ہے۔ آپ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور اسی ٹائم پہ حضرت جبریل اللہ کے نبی کے پاس آئے، یعنی محمد ابن عبداللہ ہیں ابھی، اور آنے کے بعد آپ کو پکڑ کر کے آپ کو پٹکا زمین پر اور آپ کے سینہ مبارک کو چیرا اور آپ کے دل کو نکال کر ایک پلیٹ میں رکھا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور کہا کہ یہ تمہارے دل میں جو شیطان کا حصہ تھا اس کو میں نے یہاں سے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد پھر دل کو اسی جگہ پہ واپس حضرت جبرائیل نے لوٹا دیا۔ تو یہ پہلا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرجری تھی جو حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی کا سینہ چیر کر کے، بہت پہلے ٹائم پہ اگر اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی تھیں تو عام طور پہ ایسی چیزیں انسان کو محال لگتی تھی کہ سینہ چیر کر اور دل کو نکال کر اس جگہ کیسے رکھا جا سکتا ہے، لیکن آج کل ترقی کا زمانہ ہے اور یہ ساری چیزیں ایک نارمل بات ہے، کوئی بھی آدمی اس کو سننے کے بعد زیادہ تعجب نہیں کرے گا۔ جیسے ہماری شریعت کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرتے جا رہی ہے، جیسے جیسے میڈیکل لائن ترقی کرتے جا رہی ہے، ہماری شریعت کو سمجھنا اتنا آسان ہے۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری شریعت کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں کسی چیز کے، لیکن پھر بھی ترقی سے چیزوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو
اس کے بعد بچے دوڑ کر حلیمہ کے پاس گئے کہ بھائی تمہارے بیٹے کو، اب چونکہ وہ وہاں رہتے تھے سارے بچے یہی بولتے تھے کہ حلیمہ کے بیٹے، جا کر بتایا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کوئی آیا اور سینہ چیرا، ایسے ایسے معاملہ پیش آیا۔ ان کے گھر والے بیچارے پریشان ہوئے، دوڑ کر کے آئے اور دیکھا محمد ابن عبداللہ کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا۔ یہ معاملہ پیش آنے کے بعد حلیمہ ڈر گئیں۔ 4 یا 5 سال کے بھی بچے کی عمر چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، اور ان کو لے کر کے ان کی امی کے پاس جا کے چھوڑ کے آ گئی کہ بھائی اگر کچھ معاملہ الٹا سیدھا ہو گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے سر پہ آ جائے گا، اس لیے جا کر کے چھوڑ کے آئی۔ تو یہ معاملہ پیش آیا تھا 4 یا 5 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد حلیمہ نے جا کے چھوڑا۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کے پاس جب جاتے ہیں تو جب 6 سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے تو ان کو لے کر ان کی والدہ مدینہ جاتی ہیں، تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، اور ان کے دادا عبد المطلب بھی ساتھ میں تھے، ان کی ایک خادمہ بھی تھی ام ایمن نام کی، اس کو لے کر کے گئیں، اور 1 مہینے کے بعد جب واپس آتی ہیں تو وہیں پہ ایک جگہ پڑتی ہے مقام ابوا، وہاں پہ اللہ کے نبی کے والد محترم کی قبر تھی، اور وہاں پہ جانے کے بعد اپنے بیٹے کو بتاتی ہیں کہ بیٹے دیکھو یہ تمہارے ابو کی قبر ہے۔ اور اس چیز کو بیان کرنے کے بعد وہ بیوہ بیوی، ابھی عمر ہی کیا تھی، آپ ذرا سوچیں، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ایک صدمہ جو تھا وہ پھر سے تازہ ہو گیا قبر کو دیکھنے کے بعد، اور اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، وہیں پہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ نبی اپنی والدہ کے پاس کتنے سال رہے تھے؟ 4 یا 5 سال تک تو حلیمہ ہی کے پاس رہ گئے، اور یہ وہ ترقی کا زمانہ نہیں تھا کہ جب چاہیں آئیں، مل لیں، ملاقاتیں کر لیں، اور ایک دوسرے سے بات چیت ہو جائے، ویڈیو کال میں دیکھ لیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یعنی ایک معصوم سا بچہ اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں، اور اپنی ماں کے پاس رہنے کا موقع کتنا ملا ہوگا؟ 4 یا 5 سال میں وہ معاملہ پیش آیا سینہ چیرنے کا، لائی، اور اس کے بعد دیا تو 6 سال میں انتقال۔ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 سال کے آس پاس اپنی والدہ کے پاس رہے تھے، اور اللہ کے نبی واقعی درد سمجھتے تھے کہ یتیمی کیا ہوتی ہے۔ جو بچہ یتیمی جھیلا ہوتا ہے نا، اس کو واقعی احساس ہوتا ہے، اور اسی بنا پہ ہمارے نبی کی سیرت جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے یتیمی دیکھا تھا، لہٰذا آپ یتیموں کا درد بہت سمجھتے تھے، اور آپ نے تو بشارت سنائی کہ انا وکافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا، میں اور یتیم کو پال پوس کے بڑا کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ واشار بالسبابتین والوسطی، آپ نے اپنی یہ شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کے بولا تھا، جیسے یہ دونوں ملی ہیں ایسے میں اور یتیم کو پالنے پوسنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ ہے کسی کو کہ نبی کا پڑوس چاہیے جنت میں، تو آپ یتیموں کی کفالت شروع کر دیں۔ تو یہ معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ اب حوالے ہوتے ہیں اپنے دادا عبد المطلب کے۔ 6 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے کس کا؟ ماں کا۔ عبد المطلب نے بڑے لاڈ سے، بڑی محبت سے پالا پوسا، سب کچھ کیا، اور آپ کو چونکہ آپ کے بیٹے جو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، ان کا یہ بیٹا محمد یعنی نبی عبد المطلب کے پوتے تھے، تو ایک درد تھا دل میں جو پھر سے تازہ ہو گیا، لہٰذا ان کو بڑی محبت اور قدر کی نظر سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک فرش بچھایا جاتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا جو گھرانہ تھا بہت پہلے سے معزز تھا، پورے قریش میں سب سے زیادہ معزز خاندان اگر کسی کا تھا تو ہمارے نبی کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے شروع سے ہی یہ فضیلت عطا کر کے رکھی تھی نبی کو کہ خاندان ہی آپ کا کچھ ایسا تھا سب سے افضل پورے مکہ کے اندر۔ ایک فرش بچھایا جاتا تھا خانہ کعبہ کے آس پاس، اس پہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا۔ عبد المطلب کے کوئی بھی بیٹے احترام کی وجہ سے وہاں نہیں بیٹھتے تھے، اس فرش پہ عبد المطلب بیٹھتے تھے، لیکن جب محمد ابن عبداللہ آتے تھے اسی فرش پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو ان کے چچا لوگ ہاتھ پکڑ کے کبھی کبھی اتارتے تھے کہ چھوٹا سا بچہ ہے جا کے بیٹھ رہا ہے، ہم لوگ نہیں بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب عبد المطلب ایسا کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو دیکھتے تھے، ان کو منع کر دیتے تھے کہ یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، میں اس کی قدر و منزلت جانتا ہوں، یہ الگ بیٹا ہے، کچھ اس کے اندر کچھ الگ خاصیت ہے، ہر کوئی محسوس کر رہا تھا، منع کر دیتے تھے کہ اس کو مت ہٹایا کرو۔ یہ معاملہ پیش آتا ہے اور دادا کا شفقت ملتا ہے، لیکن جیسے اللہ کے نبی کی عمر ہوتی ہے 8 سال 2 مہینہ 10 دن، 8 سال 2 مہینہ 10 دن، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ مصیبت آپ ذرا تصور کریں، 6 سال کے ہوئے ماں کا انتقال، تقریباً 8 سال 2 مہینہ 10 دن کے ہوتے ہیں دادا کا انتقال۔
کیا مشکل گھڑی رہی ہوگی. لیکن میں یہ بات بول سکتا ہوں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتقالیں ہوتی جا رہی ہیں، باپ پہلے نہیں تھا، ماں 6 سال میں، 6 سال کے بچے کو احساس نہیں ہوتا. یہ میں بول سکتا ہوں 6 سال کا بچہ. یہ بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ لگ بھگ 4 سال کا. 5 یا 6 سال کا بھی بچہ اگر ہو جائے نا تو وہ شعور نہیں ہوتا ہے، وہ شعور نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے، رونا چاہیے، غمگین ہونا چاہیے. آپ کو احساس نہیں تھا. پھر 8 سال کی عمر میں دادا کو بھی کھو دیا. لیکن انتقال سے پہلے دادا نے اپنے ایک بیٹے ابو طالب کو وصیت کر دیا تھا، نصیحت کیا تھا کہ دیکھو یہ میرا جو پوتا ہے تمہارا بھتیجا. اور عبداللہ کے سگے بھائی تھے، کون؟ ابو طالب، سگے بھائی تھے. ان کے حوالے کر دیا تھا کہ اس کا خیال کرنا. اور ابو طالب نے پوری زندگی اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا. جب آپ نبی بھی بنے اور مکہ کے کافر جب اللہ کے نبی پہ دباؤ ڈالتے، پریشر ڈالتے تھے، تو ہر مصیبت کے ٹائم پہ یہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی وجہ سے یہ کسی سے دشمنی بھی لیتے تھے، اللہ کے نبی کی وجہ سے کسی سے دوستی بھی کرتے تھے. اتنا کچھ کرنے کے بعد جو میں آپ کو یہاں نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں نا، اللہ کے نبی کے اس چچا کو ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے. 40 سال کے آس پاس انہوں نے اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا. بچپنے سے لے کے 8 سال سے لے کے پالا پوسا، 40 سال تک ساتھ دیا. اور نبی بنے، آپ اسلام کی طرف بلاتے تھے. ہر چیز ابو طالب جانتے تھے کہ میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرا بھتیجا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. لیکن بس انک لا تہدی، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں بس اشارتاً. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جب سیرت کی بات نکلی اور ابو طالب کی بات آئی ہے تو مناسب ہے. جب ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں. ویسے تو زندگی بھر اسلام کی دعوت دیتے رہے، آپ قبول کر لیں، مان لے باتیں، لیکن نہیں مان رہے تھے. انتقال کے ٹائم پہ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک بھتیجے کو اپنے چچا کے بارے میں کیا غم رہا ہوگا ان کے دل میں، کس خلوص کے ساتھ دین کی دعوت دی ہوگی. آپ تصور کر سکتے ہو انتقال کا ٹائم ہے کس انداز میں کہا ہوگا. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے وعدہ یہ نہیں رہتا، اے میرے نبی میں نے تجھے اللہ کی طرف بلانے والا ہی بنا کے بھیجا ہے. قرآن میں اللہ کو کہنا پڑا تجھ سے بڑا دائی، تجھ سے بڑا مبلغ، تجھ سے بڑا پیغام کو پہنچانے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ دنیا کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا دائی کا حال ہے، اپنے چچا کو سمجھا رہا ہے لیکن چچا کو بات اثر ہی نہیں کر رہی ہے. اور اس ٹائم پہ صحیح بخاری مسلم کے الفاظ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی ایک طرف دعوت دے رہے تھے، یہاں نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے، یہاں نوجوان لڑکیوں کے لیے نصیحت ہے، یہاں آپ کے لیے نصیحت ہے. جس ٹائم پہ اللہ کے نبی ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، آخری ٹائم چل رہا تھا ابو طالب کا، وہاں ابو طالب کے 2 دوست موجود تھے. نام یاد رکھ لیں، ایک کا نام ہے ابو جہل اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابو امیہ. نام کیا ہے؟ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ. یہ 2 بدترین دوست تھے، بدترین دوست ابو طالب کے. یہ وہیں موجود تھے. یہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ اسلام لے آؤ، قبول کر لو، ایک بار کلمہ پڑھ لیں. حدیث کے الفاظ ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، ایک بار آپ یہ کلمہ پڑھ دیں، کلمۃ، بس ایک بار، اشہد لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے پاس جاؤں گا آپ کے لیے گواہی دے دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، میرے کان میں پڑھ لیں. اتنا کچھ کہنے کے بعد یہ 2 برے دوست، اور برا ہو ان دونوں کا، یہ کہہ رہے تھے ابو طالب کیا بھتیجے کے کہنے سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ تو نہیں دو گے؟ پھر لوگ کیا کہیں گے، لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں کریں گے معلوم ہے. شرم دلایا، غیرت دلائی، آر دلایا. اور انتقال کے ٹائم پہ ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں. پوری دنیا کا سب سے بڑا مبلغ سمجھا رہا ہے، رسول کی باتیں اثر نہ کر سکی، دوستوں کی باتیں زیادہ اثر انداز ہو گئی. اسی بنا پہ اسلاف میں سے کسی سلف کا یہ قول بڑا عمدہ ہے، کہتے ہیں الصاحب صاحب، دوست کھینچنے والا ہوتا ہے. دوست اپنے دوست کو کھینچتا ہے اپنے عادت و اطوار کی طرف، اپنے دین کی طرف، اپنے چال چلن کی طرف. جو وہ کرنا چاہتا ہے وہی دوست سے کرانا چاہتا ہے. اور نبی کی ایک حدیث سے ابو داؤد کی، اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، کسی کو دوستی کرنا ہو تو غور کر لیں وہ کیسا ہے، اس کا دین کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے، چال چلن میں کیسا ہے، غور کر لیں تبھی دوستی کیا کریں. نبی نے درد محسوس کیا تھا اپنے چچا کے برے دوستوں کا. آپ نے فرمایا دوست کے دین پر آدمی چلتا ہوا ہمیشہ رہتا ہے. آپ ذرا تصور کریں. اور اللہ کے نبی کے سامنے ان کا انتقال ہوتا ہے لیکن اسلام نہیں لا سکے. اب یہاں سے جو ہم دیکھیں
اللہ کے نبی کے اتنے قریبی چچا، اسلام ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور ہم بیچارے گنہگار، اللہ نے ہم کو ایمان دیا۔ اللہ اکبر، ہم نے کون سا ایسا تیر مارا ہوا اسلام کے لیے؟ ہم نے کون سی ایسی قربانیاں دی اسلام کے لیے؟ ابو طالب نے تو اپنے چچا کا سپورٹ کیا تھا، کافروں سے بچایا تھا، مار سے بچایا تھا، جب لوگ سہارا نہیں بن رہے تھے سہارا دیا تھا، اسلام کا بہت بڑا کام کیا تھا۔ کس نے؟ ابو طالب نے، ایمان میں نہ ہونے کے باوجود۔ ہم ذرا تصور کریں کہ اللہ کون سا تو نے ایسی چیز ہمارے اندر دیکھی ہے کہ تو نے ہم کو ایمان دے دیا، ہم بس اسی نعمت پہ اگر پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں، آج کے بعد اللہ ہمیں کچھ نہ دے، صرف ایمان کی دولت اس کا دے دینا ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی دولت پوری دنیا میں سونے اور چاندی سے زیادہ بڑھ کے ہے۔ آپ اٹھائیں سورہ آل عمران آیت نمبر 91، جب آپ اٹھاؤ گے وہاں اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کی حالت میں مر گئے جب وہ قیامت کے دن آئیں گے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر یہ لوگ آئیں پوری زمین کے برابر سونا اللہ کے راستے میں دیں، خرچہ کر دیں کہ اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فلن يقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن کا معنی انگلش میں نیور ہوتا ہے، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہی ایمان ہے، ہم نے شاید ایمان کی ویلیو کو جانا ہوتا تو اللہ رب العالمین سے ہمیں شکایتیں نہ ہوتی، اسے دیا ہمیں نہیں دیا، اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں۔ کیا نہیں آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ایمان ہے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا معاملہ ہے، جو آپ کی اتنی مدت تک کفالت کرنے کے بعد بھی ان کو ایمان نصیب نہ ہو سکا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو ایمان کی ویلیو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ رہے تھے آگے جو آپ کے سامنے آج مسئلہ بیان کیا جائے گا، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت کی کئی ایک چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوانی کے دن میں، ویسے کئی متواتر خبر سے یہ بات جو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے بنو سعد کی بکریاں بھی چرائی ہیں جہاں اللہ کے نبی بچپن میں رہ چکے تھے، اور مکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی۔ کچھ عوض کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان حلال کمائی کسی بھی طریقے سے کمائے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی چند قیرات کے بدلے، یعنی چند روپیے اور پیسے جو ہمارے یہاں کے اعتبار سے کہے جائے، اس کے عوض اللہ کے نبی بکری چرایا کرتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد جن سے نبی کی شادی ہوتی ہے، وہ کافی مالدار عورت تھیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ کی پرہیزگاری کے بارے میں جب سنا تو انہوں نے پیشکش کیا، کیونکہ وہ اپنا مال اور دولت لوگوں کو دیا کرتی تھی کہ آپ تجارت کرو، ہم تم کو اس میں سے کچھ منافع دیا کریں گے۔ تو ملک شام مال لے کر کے جانا تھا، وہاں پہ بزنس کرنا تھا، تو ان کا ایک غلام تھا میسرہ نام کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس کے ساتھ انہوں نے بھیجا۔ تو انسان کو پہلے کسی چیز میں بھروسہ جیتنا ہوتا ہے، جو میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہ رہا ہوں سیرت کے پہلو میں، وہ آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی جب ملک شام میں گئے تو کافی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کاروبار کیا، بالکل جتنا تھا اتنا لا کے حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جتنا حضرت خدیجہ نے منافع دیکھا تھا اس کاروبار میں، اس کے پہلے کبھی نہ اتنی برکت دیکھی تھی نہ اتنا منافع، تو ان کو کافی وہ چیز پسند آتی ہے۔ انسان کی امانت داری کہیں نہ کہیں انسان کو متاثر کرتی ہے۔ اور ان کا جو غلام تھا، اس نے بھی جا کے بتایا کہ کیا اخلاق ہے ان کا، اور ان کا کیریکٹر اور رہن سہن، بات چیت کا انداز، نرم گفتگو، یہ تمام چیزیں جا کے خادم اپنے مالکن کو بتاتا ہے، بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اور انہوں نے اپنی ایک سہیلی کو یہ پیغام دے کر کے نبی کے پاس بھیجوایا، اس کا نام تھا نفیسہ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس گئی اور بتایا کہ حضرت خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ حضرت خدیجہ یہ بھلے مطلب ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی، شوہر کے انتقال ہو چکے تھے، لیکن یہ چونکہ مالدار عورت تھی اور خاندانی اعتبار سے بڑی معزز تھی، لہٰذا بڑے بڑے سردار قریش کے چاہتے تھے مکہ کے اندر کہ ان سے شادی کر لیں، لیکن انہوں نے کسی کا بھی پیغام قبول نہیں کیا۔ خود سے ان کو محمد بن عبداللہ، جو کہ ابھی رسول نہیں بنے تھے، ان کی عمر تقریباً 25 سال کی تھی، اس ٹائم پہ انہوں نے نکاح کا پیغام ان کے یہاں بھیجا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو منظور کر لیا اور اپنے چچا وغیرہ سے مشورہ کیا
اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ اور یہ جو شادی ہوتی ہے ملک شام سے جب واپس آئے تھے اللہ کے نبی کاروبار کے لیے جو گئے تھے، تو اس کے تقریباً 2 مہینے کے بعد کا یہ معاملہ ہے۔ اور جو مہر اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کو نکاح میں دیا تھا وہ 20 اونٹنی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس مطلب آپ کمایا کرتے تھے، آپ خالی اور فری نہیں بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس دولت ہو چکی تھی اتنا۔ 20 اونٹنی اللہ کے نبی نے بطور مہر دیا تھا حضرت خدیجہ کو۔ اب اس میں جو سب سے اہم بات غور کرنے کی ہے، جو واقعی تعجب ہوتا ہے، اللہ کے نبی کنوارے تھے، حضرت خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی آلریڈی، اور ان کی عمر 40 سال کی تھی اور نبی کی 25 سال۔ تو یہ جو ایج کا ڈیفرنس ہے کتنے سال کا ہوا؟ 15 سال۔ 15 سال بیوی بڑی ہے، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی تو ایک ریکارڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ جیسے اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کی، 9 شادیاں، تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی، اب چونکہ ان کے الفاظ ہیں تو ہمیں وہ چیز بولنے کے لیے تو ادا کرنا پڑتا ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی تو عیاش تھے، ہے نا، عیاشی کرتے تھے، اتنی شادیاں کرنے والا۔ تو اگر کوئی عیاش ذہن کا بندہ ہوگا، خود کنوارا ہو، ایک بیوہ عورت سے شادی کرے گا جو 15 سال کی بڑی ہو، اور دوسری شادی اس نے ان کی زندگی میں کیا ہی نہیں، جب ان کا انتقال ہو چکا اس کے بعد دوسری شادی کیا۔ اچھا، ایک دوسرا سوال آپ سے میں کرتا ہوں، یہ غیروں کے اعتراض ہے جس کا آپ جواب دے سکیں۔ انسان عیاشی کب کرتا ہے؟ جوانی میں نا، جوانی میں۔ اللہ کے نبی ان کے ساتھ رہتے ہیں اور تقریباً 50 سال کی عمر کے آس پاس اللہ کے نبی جب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر کے دوسری شادی کرتے ہیں، تو کسی کو عیاشی جوانی میں کرنا ہوتا ہے، وہ عمریں نکلنے کے بعد نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوسری شادیاں کی، اور دوسری شادیوں میں بڑی حکمت تھی، کیونکہ نبی ہمارے لیے رہنما ہے، پیشوا ہیں۔ آپ نے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کیا، ہمارے لیے دلیل ہے۔ آپ نے اپنی ہم عمر سے شادی کیا، ہمارے لیے دلیل ہے۔ آپ نے بیوہ سے شادی کیا، ہمارے لیے دلیل ہے۔ آپ نے طلاق شدہ عورت سے شادی کیا، ہمارے لیے دلیل ہے۔ آپ نے کنواری سے کیا، ہمارے لیے دلیل ہے، بڑی عمر سے، برابر کی عمر سے، چھوٹی عمر سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک طریقے سے دلیل اور نمونہ ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنی کم عمر کی عورت سے شادی کیوں کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب سن لیں۔ عام طور پہ سب سے بڑا جو اعتراض ہمارے نبی کی زندگی میں کیا جائے گا، شادیوں کو لے کر آپ سنیں گے غیروں سے، کہ خدیجہ حضرت عائشہ بہت کم عمر تھی اور نبی عمر دراز تھے، فاصلہ عمر کا واقعی بہت زیادہ تھا۔ اس شادی کی کیا وجہ تھی؟ اور ایک تعجب والی بات آپ کو میں بتاؤں، اتنی بیویوں میں سے نبی کی حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی اولاد نہ تھی، صرف ابراہیم وہ تھے جو ماریا قبطیہ نبی کی جو لوڈی تھی ان سے پیدا ہوئے تھے، اس کے علاوہ جتنی بھی اولادیں اللہ کے نبی کو ہوئے وہ کن سے؟ حضرت خدیجہ، وہی جو عمر دراز عورت تھی اللہ کے نبی سے، اس کے علاوہ کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے یہ جو جواب رکھنے جا رہا ہوں آپ اس کو سن لیں، ہمیشہ کام آئے گا۔ حضرت عائشہ کی عمر اتنی کم تھی، نبی کی عمر اتنی زیادہ، اتنی کم عمر کی لڑکی سے شادی کیوں ہوئی؟ تو آپ یہ پہلی بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کی ہر شادی اللہ کے حکم سے تھا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ رہنا تھا نا، آپ کے نقل، آپ کی حرکتیں، آپ کے عادات، آپ کیسے رہتے تھے، شادی شدہ زندگی کے معاملات، بیوی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، آپ حدیثیں جب اٹھائے نا، آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کے مخصوص مسائل کے تعلق سے جتنی حدیثیں زیادہ تر آپ کو ملیں گی وہ حضرت عائشہ سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت خدیجہ کی جب شادی ہوتی ہے آلریڈی وہ بہت سارے ٹینشن جھیل چکی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ ٹینشن ہے، وہ ٹینشن، تو عورت ذہنی طور پہ فریش نہیں ہوتی ہے نا، وہ آلریڈی الجھی ہوتی ہے اپنی لائف میں، بہت سارے اس کے ٹینشن ایسے ہوتے ہیں، فریش مائنڈ کی کوئی ایک چاہیے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوتی ہے بالکل بچپنا تھا ان کا، اللہ کے نبی کے یہاں آ کے ان کی پرورش ہوتی ہے، ایک چاہیے تھی جس کی پرورش نبی کے یہاں ہو، دھیرے دھیرے وہ بڑی ہوئی۔ تو اب آپ بتائیں، اللہ کے نبی کا انتقال جب ہوا تو کچھ آس پاس اللہ کے نبی کی دیگر بیویوں کا انتقال ہوتے چلا گیا، کوئی ایک ایسی عورت چاہیے تھی کہ جو بہت دیر تک نبی کی باتوں کو لوگوں کو بتا سکے، اس کے لیے کم عمر ہونا ضروری تھا، ورنہ ہر کوئی جب بوڑھی ہو جائے گی نبی کے ساتھ ساتھ تو وہ ایکٹیویٹی
وہ جذبہ، وہ دین کا کام کرنے کا معاملہ اور وہ خالص ذہن جو انسان ہوتا ہے، اس کے بعد جو چیزیں وہ کیش کرتا ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی انتقال کئی سالوں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الگ الگ صحابہ کو پڑھایا، سکھایا، بتایا، حدیثیں سکھائی۔ آپ دیکھیں کہ تمام جو پرسنل عورتوں کے معاملات آپ کو ملیں گے حضرت عائشہ سے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ سے کرائی تھی۔ تو یہ جو اعتراض غیر کرتے ہیں اس کا یہ ایک جواب ہے جو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے نبی کی عمر میں اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد آپ ایک چیز دیکھیں، اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنے ہیں، ابھی آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، ابھی آپ محمد رسول اللہ نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی کی عمر تقریباً 35 سال کے آس پاس جب ہوتی ہے، ایک بڑا معاملہ پیش آیا مکہ کے اندر، اور معاملہ یہ پیش آیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا معاملہ، یعنی اس کی دیواریں، اس کی عمارتیں کمزور ہو چکی تھیں، کچھ سیلاب وغیرہ کا ایسا مسئلہ تھا کہ اس کی دیواریں کمزور تھیں، اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا تھا، بہت بوسیدہ وہ عمارت بھی ہو چکی تھی۔ تو اس کو جب نئے سرے سے تعمیر کرنے کی باری آتی ہے اور تعمیر وغیرہ کا کام ہوا بھی، تو اس میں ایک مسئلہ جو پھنسا تھا وہ حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھے کون۔ سرداروں کے درمیان اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا، ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو، اس کے خاندان کو حاصل ہو، ہر کوئی وہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ اختلاف اتنا زیادہ ہوا کہ کئی دنوں تک اختلاف چلتا رہا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی لوگ مار کر لیں گے۔ ایک بندہ اس میں مشورہ دیتا ہے، اور مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں انٹری کرے گا آج کے دن، اسی کو ہم اپنا فیصلہ کرنے والا اور جج بنا لیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کرتے اس کو سبھی مانیں گے۔ لوگوں کی نظر پڑتی ہے کہ محمد ابن عبداللہ سب سے پہلے آئے، آپ کی عمر 35 ایئرس کے آس پاس ہے، ابھی آپ نبی نہیں بنی، نبی بننے میں ابھی 5 سال باقی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا محمد ابن عبداللہ کو، تو لوگوں کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے نا، جاء الامین جاء الصادق، یہ امانت دار بندہ آ گیا، یہ سچا بندہ آ گیا، یہ جو فیصلہ کر دے ہم سب کو منظور ہے۔ نبی کی چھوی اور نبی کا کردار لوگوں کے سامنے کیسا بنا تھا نبوت سے پہلے، آپ اس کو اندازہ کریں، ہے نا۔ اللہ کے نبی امانت دار تھے، اللہ کے نبی سچا تھے، کوئی نہیں بولتا تھا کہ نبی کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ واقعی، اللہ کے نبی آئے اور مسئلہ آپ کو معلوم جب ہوا کہ ایسی ایسی بات ہے، حجر اسود کو اٹھا کے رکھنا ہے، اللہ کے نبی نے چٹکی میں ایسا فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے۔ اسی چیز کے لیے 4 دن سے لڑائی ہو رہی تھی، لگ رہا تھا کہ تلواریں نکل جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے ایک چادر منگائی اور اس کو بچھا دیا، اور کہا کہ اس کو اٹھا کے اس چادر پہ رکھا جائے حجر اسود کو، اور کہا کہ ہر سردار ہر قبیلے کا ایک ایک کونا پکڑ لے اور اٹھائے اور لے کر کے چلے، سب کو اٹھانے کا شرف حاصل ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہ نبوت سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے دے رکھی تھی۔ جب لے جا کے قریب رکھا گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھا۔ تو ان تمام پہلوؤں پہ آپ جب نظر ڈالیں گے تو اللہ کے نبی کی زندگی نبوت سے پہلے ہی، اس میں ایک اہم بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان اگر امانت داری دکھاتا ہے، کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کاروبار میں تھوڑا سا اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ کسی بندے کو چاہیے، اور اگر وہ امانت داری سے اس کا کام کر جائے تو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ملتا ہے کہ وہ آدمی دھیرے دھیرے اپنی تمام ذمہ داریاں اس کے ساتھ شیئر کرتے رہتا ہے، اور اس کو اچھا خاصا اپنا بزنس پارٹنر بھی بنا لیا کرتا ہے۔ اور یہی فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور یہ نبی کا طریقہ رہا ہے کہ آپ کسی کا کام کریں تو امانت داری کے ساتھ کریں، کبھی بھی اس کے ساتھ دغا بازی اور دھوکہ دھڑی نہ کریں۔ تو یہ سیرت کے کچھ پہلو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی سے لے کر کے، اور اللہ کے نبی کے کچھ فیصلے سے لے کر کے، اور لوگوں کے کیا نظریات تھے محمد ابن عبداللہ کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سیرت کے اوپر غور کرنے اور اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدہ و مصلی علی بعد۔ آگے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم میں شرک، کفر، ضلالت، گمراہی اور یہ تمام چیزیں دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی کو فطری طور پہ نبی بننے سے پہلے ہی بہت ہی کراہیت محسوس کرتے تھے آپ اپنے دل میں، اور اللہ کے نبی کو بالکل یہ چیزیں کبھی بھی راس نہیں آتی تھی۔
اللہ کے نبی نے شروع ہی سے نہ تو کبھی کسی بت کی پوجا کی تھی، نہ کبھی جھوٹ بولتے تھے، نہ کبھی ان کے اندر مکاری عیاری تھی، نہ بےمانی تھی. اس طرح کی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اپنے آپ کو پاک رکھتے تھے. نہ کبھی کسی کی امانت میں کوئی خیانت کرتے تھے. یہ تمام باتیں مکہ والے بہت اچھے سے سمجھتے تھے. اور دھیرے دھیرے جب 40 سال کے آس پاس اللہ کے نبی پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی کو تنہائی پسند ہونے لگی. اللہ کے نبی مکہ سے تھوڑی دوری پہ تقریباً 2 میل کے آس پاس وہاں غار حرا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے اور وہاں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے لگے. شروع میں تو یہ معاملہ ہوتا تھا کہ حضرت خدیجہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جاتی تھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اللہ کے نبی لے کے جاتے تھے. اگر کوئی وہاں سے گزرتا تھا، کوئی آدمی مسافر، تو اس کو کھلاتے پلاتے بھی تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور جب یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پہ آتا تھا تو پورے مہینے وہی عبادت میں مشغول رہتے تھے. یہ مشغلہ چلتا رہا اور اللہ رب العالمین آپ کو ذہنی طور پر نبوت کے لیے ایک طریقے سے تیار کر رہا تھا. تنہائی پسند، اور قوم والوں کی تمام باتیں آپ کو خراب لگ رہی تھیں، جتنی بھی غلط چیزیں تھیں کبھی آپ پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ شاعر وغیرہ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، مجھے شاعری نہیں پسند تھی، یہ ساری چیزیں بالکل بھی نہیں. اس کے بعد حضرت جبرائیل اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی کے پاس جو پہلی وحی لے کے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے نبی کو پکڑ کر انہوں نے زور سے دبایا سینے سے لگا کے اور کہا کہ اقرا یا محمد، اے محمد تم پڑھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی کبھی کسی استاد سے پڑھے ہی نہیں تھے. اللہ کے نبی امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے. ان پڑھ اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی کسی انسان سے نہیں پڑھے تھے. آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اب اس سوال یہاں پہ ایک یہ لے لیتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کے نبی کسی استاد سے کیوں نہیں پڑھے؟ یہ اللہ کی مرضی تھی. اللہ رب العالمین کیونکہ نبی بنانے والا تھا آپ کو آگے چل کے، اس لیے اللہ کو منظور ہی نہیں تھا کہ کوئی آپ کا استاد ہو. اس لیے کہ اگر کوئی کسی کا استاد ہوگا، آپ اگر کسی کے شاگرد ہیں، کسی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو جو آپ کا استاد ہے اس کا مقام ہمیشہ آپ سے عہدے میں اونچا رہے گا، پھر آپ چاہے جتنی بلندی پہ چلے جائیں، ہے نا. تو اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کسی کا مقام میرے نبی سے بلند ہو. اگر کوئی پڑھایا ہوتا تو اس کا مقام نبی سے بلند تھا. اللہ کے نبی کو کسی انسان نے نہیں پڑھایا. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ اعلیٰ آپ اٹھائیں گے، اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسى، اے میرے نبی ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تو کبھی بھولے گا نہیں. الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے وہ آپ بھول سکتے ہیں. اللہ کے نبی کچھ چیزیں بھولے بھی ہیں، جیسے وہ طاق والی راتیں آپ بتانے آ رہے تھے کون سی لیلۃ القدر ہے، تو بیچ میں کچھ معاملات ہوئے اور اللہ کے نبی کے ذہن سے وہ نکل گیا، تو کچھ چیزیں نبی بھول بھی سکتے ہیں. الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ آپ بھول سکتے ہیں، ورنہ آپ بھولیں گے نہیں. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. 3 مرتبہ حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے لگا کے دبایا تھا اور اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. سورۃ العلق کی وہ 5 آیتیں جو حضرت جبرائیل لے کر کے دنیا میں آئے اللہ کے نبی کے پاس، وہ علم کے متعلق تھی. آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو سمجھیں تو ہم مسلمانوں کے لیے کتنے اس میں عبرت کے پیغام ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب یہاں کسی بھی علم کا نام نہیں لیا گیا ہے. آپ کون سا علم حاصل کریں، بالکل کسی چیز کی پابندی نہیں. ہاں بس ایسا علم ہونا چاہیے جو آپ کے رب سے آپ کو جوڑ کے رکھے، آپ کے رب سے آپ کو دور نہ کر دے. اس کے علاوہ آپ جو چاہیں وہ پڑھیں. آپ علماء سے معلوم کریں، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پابندی کی بات نہیں کی گئی. آپ پڑھیں، آپ جو چیز بھی پڑھنا چاہیں، ہاں لیکن آپ کے رب سے وہ علم آپ کو دور نہ کریں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اسی ٹائم پہ اللہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. قرآن مجید میں ایک جگہ انسان کی پیدائش کی پوری ترتیب جہاں بتائی گئی ہے، آپ وہاں جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے پہلے منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ منی کا قطرہ دھیرے دھیرے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ خون دھیرے دھیرے اس گوشت بنتا ہے، پھر اس میں ہڈی بنتی ہے، اس کے بعد پھر ہڈی کے اوپر انسان کے ڈھانچہ لگتا ہے اور دھیرے دھیرے بچہ پھر اصل شکل و صورت اختیار کرتا ہے جو اس کی ہوتی ہے. اس آیت کو ایک بڑے سائنسداں نے پڑھا، ماہر جنین، وہ پیٹ کے بچے کے اوپر کافی ماہر تھا، اس کی اچھی خاصی ریسرچ اس کے اوپر تھی. اس آیت کو جب اس نے پڑھا تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ 1400 سال پہلے
محمد کو یہ باتیں کس نے بتائی تھی کہ اس طریقے سے پیٹ میں بچے کی ترتیب بنتی ہے، اور یہ بات وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اسی ٹائم پہ فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، منی، اس کے بعد پھر خون کا لوتھڑا جا کے وہ بنتا ہے۔ کبھی آپ بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو کچھ مہینے تک وہ خون کا لوتھڑا آگے چل کے بنتا ہے، اور کبھی اگر حمل اس ٹائم پہ گر جائے، ساقط ہو جائے، تو خون کی شکل میں حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ آگے فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا بزرگ ہے، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ قلم کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ قلم انسان کے لیے بہت اہم ہے، پڑھنا اور لکھنا، قلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسان کو علم سکھایا ہے۔ مجھے کسی ایک بڑے لیڈر کی بات یاد آتی ہے، مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ اپنی جیب میں قلم لگانا یہ مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے، کوئی تمہارے جیب میں قلم رکھنے نہیں آئے گا۔ یا قلم سے مراد وہ علم کی بات کر رہے ہیں کہ علم سے انسان کو اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا چاہیے۔ جو شریعت ہمیں سب سے پہلے آرڈر ہی پڑھنے کا کر رہی ہے، آج آپ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا آنکڑا نکالنے سب سے پیچھے اگر کوئی قوم پڑھنے میں ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے۔ تو یہ واقعی افسوس کی بات ہے کہ ہماری شروعات جہاں اقرا سے ہوتی ہے، ہم سب سے پیچھے پڑھنے میں کیوں ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی جب اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے آپ کانپ رہے تھے، اور آنے کے بعد جو آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، میری بری حالت ہو رہی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس ٹائم پہ کچھ جملے بولے تھے، وہ جملے ذرا غور کرنے کے ہیں۔ یہ نبی بننے سے پہلے والی بات حضرت خدیجہ بتا رہی ہیں، نبی بننے کے بعد نہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں اللہ کے نبی، اس ٹائم پہ نبی تو آپ تھے نہیں، وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر آپ کو اللہ رب العالمین کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ ان کے الفاظ تھے کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو برباد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ انہوں نے کچھ وجہ بتائی تھی، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتے ہیں؟ پتہ چلا کہ جو رشتہ داریاں جوڑے تو ایک طریقے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ دوسری چیز انہوں نے کہا تھا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے معاملے میں آپ ہمیشہ گواہی دیتے ہیں۔ یہ چند صفات حضرت عائشہ نے بتائی تھی کہ ان وجہوں سے اللہ رب العالمین آپ کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتا ہے، مجھے اتنا یقین ہے۔ ہمارے نبی کی وہ صفات جو کوٹ کوٹ کر کے اللہ کے نبی کے اندر بھری ہوئی تھی، کیا ہم مسلمان اپنے اندر دیکھیں وہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ واقعی بہت دور ہے ہم ان چیزوں سے۔ اللہ کے نبی کما کے غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی دوسرے کا بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے، کسی کو دیکھا کوئی بات کوئی پریشانی ہے اللہ کے نبی اس کی ہیلپ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ایک دوسرے کا گٹھر بھی اٹھا دیا کرتے تھے، آپ کو کبھی شرم نہیں آتی تھی۔ اور یہ انسان کی پہچان ہوتی ہے، جب کسی کو زیادہ بلندی پہ جانا ہوتا ہے تو وہ انسان زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو درخت جتنی جھکتی ہے اتنا ہی زیادہ پھلدار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ابھی درخت میں اگر پھل نہیں آیا ہوا ہوگا آم کے، تو ہر درخت ایک لیول پہ ہوگا، کچھ ٹائم میں جس کے اندر جتنا ہی زیادہ پھل لگے گا اس کی ڈالیاں اتنی زیادہ جھک جاتی ہیں، اور جس کے اندر پھل نہیں آتا ہے وہ اسی حال میں باقی رہتا ہے۔ اور اکڑنے کا کام تو مردے کرتے ہیں، زندہ انسان ہمیشہ جھکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کے پہلو سے ہمیں یہ چیزیں بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان اللہ کے نبی کے اخلاق کو لے لیے ہوتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ اخلاق کے بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی ایسے اخلاق پر تھے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے، اور اپنی دشمنی کو وہ نرمی میں بدل لیا کرتے تھے۔ انسان کا اخلاق بھی بہت کچھ کر سکتی ہے اگر انسان حقیقی طور پہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو سنجیدہ بناتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکنے والا بناتا ہے، تو اللہ کے نبی کی زندگی کے یہ تمام پہلو بھی ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر اچھا اخلاق
بلند پائے کا اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم کی باتیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہم انسانوں کو بتائی ہے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کو علم سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔